کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور یہ گھر مکہ مکرمہ جیسی عظیم الشان سرزمین میں واقع ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا سرزمین مقدس سے دلی اور جذباتی لگاؤ ہے۔ اسلام کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے اور توحید کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ دین کے لیے جس جذباتی قربانی اور خود سپردگی کی ضرورت ہے، اس کی جھلک اسی جگہ کے واقعات میں پوشیدہ ہے۔ دینی حیثیت کے ساتھ ساتھ اقتصادی، معاشرتی، ادبی اور تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو مبعوث فرما کر اور ان پر قرآن کریم نازل فرما کر نیز ان کی دعوت کو عالمی اور دائمی دعوت کا امتیاز عطا فرمایا۔ اس سرزمین اور اس کی تاریخ کو ایسی معنویت عطا فرما دی ہے جس کا بیان الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ بتوفیق اللہ اس مقدس سرزمین کا مختصر خاکہ پیش خدمت ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ مکہ مک سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی جذب کرنا اور دھکیلنا ہے۔ اس لیے لوگ اس مقدس شہر میں چلنے اور طواف کرنے میں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اور یہ ارض مقدس گناہگار انسانوں کے گناہ کو جذب کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کرۂ ارض کے وسط میں واقع ہے اور دنیا بھر کے دریاؤں اور چشموں کے پانی کا منبع بھی ہے۔ اس طرح تمام رویے زمین مکہ مکرمہ کے پانی سے سیراب اور فیضیاب ہو رہی ہے۔ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ اور 8 انچ ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے 4000 سال ہو گئے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہے۔ اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من یعنی 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس لیے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ خانہ کعبہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر آج کے دور میں اب اس کی تعمیر کی مرمت کرتے ہوئے جس پتھر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ گرمی کی شدت سے کبھی بھی گرم نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ ٹھنڈے ضرور رہتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ میں طواف کرنے والوں کے لیے وہ زمین ایک ٹھنڈی زمین رہتی ہے جس سے طواف کرنے والوں قسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، چاہے موسم جتنا بھی گرم کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا حج و عمرہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کی گود سے نکلا ہو، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر ہزاروں گھروں کی زینت ہے اور یہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کی آخری تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ اب خانہ کعبہ کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے اور جس حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا جیسا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دور کے اندر ہی کعبہ کی چھت پر مسلمان چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح بے حرمتی کر سکتا ہے، اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے یہ عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ پہلے شرک کرتے تھے، اس لیے کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، جس میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر منہ کے بل گر کر خود ہی ٹوٹ گئے، اور کچھ کو فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا گیا، جس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب کیونکہ بے حد زیادہ تعداد کے اندر سارے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی لیے عام عوام کے لیے خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا ہے، اور صرف خاص شخصیات جیسے کہ کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے لیے ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی۔ کافروں نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، کافر ہاتھیوں پر سوار ہو کر ایک بڑی فوج لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دے کر کافروں اور ان کے بڑے ہاتھیوں جن پر انہیں بہت ناز تھا تباہ و برباد کر ڈالا، نیست و نابود کر ڈالا۔